میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے. تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا, 82, جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے. عبداللہ بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے, 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے. امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے, اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے, امام زین العابدین, علی اکبر اور علی اصغر, تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ساتھ تھیں, اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے, اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی, وہ ساتھ ہوئی. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے, حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے, اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر, جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد, یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں, امام حسین کے بہنوی, سگے بہنوی بھی ہیں, اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو, بیچ راستے میں بھیجا, کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے, رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں, مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا, اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا, اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام, اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں, تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا, اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. اس صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا. امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے, میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے.